السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ معزز اسلامی بھائیوں، نوجوانان اسلام، کل کی تراویح پارہ نمبر 10 کی تلاوت کی گئی۔ سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا حصہ تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ کل بات بتائی گئی، سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے کردار کا ذکر کیا کہ منافق کس طرح دشمن تھے مسلمانوں کے، نبی کو تکلیف دیتے تھے۔ اور اس صورت میں توبہ میں عبداللہ بن ابی کی موت کا بھی تذکرہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو نبی نے جنازہ پڑھائی، اللہ نے آیت نازل کر دی، آئندہ کسی بھی منافق کی نماز جنازے میں شریک مت ہو اور نہ ان کی خبر کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ روکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس صورت میں جو تفصیل سے جو بات ہے وہ جنگ تبوک کا ذکر ہے۔ تبوک ایک جگہ کا نام ہے۔ جب دیکھا روم کے لوگوں نے، اس وقت دو سپر حکومت تھی نبی کے زمانے میں، ایک ایران ایک روم۔ روم کے لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان دھیرے دھیرے ملک فتح کرتے جا رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، جسے کہ کہا جاتا ہے وہ بادشاہ غسان، تو اس نے فیصلہ کیا کہ مدینے پر حملہ کرے، مسلمانوں کو خاتمہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بات سنی تو کہا کہ ہم لوگ یہاں سے نکل کر وہاں جا کر ان کے خلاف لڑیں گے۔ اعلان کیا گیا، گرمی کا وقت تھا، زبردست گرمی تھی، اعلان ہو گیا تبوک کو نکلنا ہے۔ منافق آ کر معمول کے مطابق کہنے لگے ہمارے گھر میں یہ کام نہیں، وہ کام نہیں، بہانہ بنا کر چلے گئے۔ یہ ایسا وقت تھا یعنی کھجور بہت زیادہ جو کاٹے جاتے ہیں گرمی کے موسم میں، یعنی تیار تھے کھجور کاٹنے کے لیے، لوگ تیار تھے، ایسے موقع پر اعلان کیا گیا تھا۔ ایسے میں بہت لمبا سفر تھا، سامان بھی اتنے میسر نہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ جس کے پاس جو ہے لا کر دو۔ حضرت عمر نے سوچ لیا کہ یہ میرے لیے بہترین موقع ہے، میں ابو بکر سے آگے بڑھنا چاہوں گا، تو انہوں نے کیا کیا، گھر کا آدھا سامان لا کے نبی کے پاس پیش کر دیا۔ تو پوچھا نبی نے، اے عمر گھر میں کیا چھوڑے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں گھر کا آدھا سامان چھوڑ کے آدھا سامان اللہ کے راستے میں دیا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گھر کا پورا سامان لا کے ڈال دیا۔ نبی نے پوچھا اے ابو بکر گھر میں کیا رکھے ہو؟ کہا کہ اللہ اس کے رسول کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو سوچا عمر نے میں کبھی بھی ابو بکر سے عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ہر موقع پر ابو بکر مجھ سے آگے ہیں۔ حضرت عثمان آئے، بہت زیادہ تجارتی پروفٹ لے کر آئے تھے۔ جب اعلان ہوا تو وہ عثمان نے اتنا زیادہ صدقہ کیا، نبی دیکھ کر خوش ہو گئے۔ کہا کہ اے عثمان تم نے اتنا صدقہ کیا ہے، آج کے بعد جتنی بھی تم سے گناہ ہو جائے تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ رب العالمین تمہارے پورے گناہ کو معاف کر دیا، اگر ولو بالفس آگے کی زندگی میں اگر گناہ بھی ہو تو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان کی بات کیا کہنا، سبحان اللہ، جب موقع ملا تب انہوں نے مدد کی، دین کی، اسلام کی خدمت کی۔ مکے میں جو قیدی تھے ان کو کتنے لوگوں کو آزاد کیا عثمان نے پیسے دے کر۔ مدینے میں ایک کنواں تھا، یہودی کا کنواں تھا، بئر روما جس کا نام تھا۔ نبی نے کہا کہ کون ہے اس کنواں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بولے یہودی کے پاس یہ کتنا ہے؟ اس نے ڈبل ٹربل مول لگائی، کہا کہ مجھے منظور ہے یہ کنواں دے دو مسلمانوں کے لیے۔ بہت زیادہ دینار اور درہم دیے اور مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ کتنے باغات مدینے کے وقف کر دیے مسلمانوں کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو بہرحال حضرت عثمان کا بڑا مقام ہے۔ جنگ تبوک میں بھی انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو بہرحال یہ مسلمانوں کا قافلہ نکلتا ہے، گرمی کے موسم میں تکلیف کے ساتھ لمبا سفر ہے، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول قریب پہنچے، یہ جو روم کے لوگ جو اسلام کے خلاف مسلمان کے خلاف جمع ہوئے تھے ان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، اگر ہم لڑیں گے تو ہم مارے جائیں گے، سب ڈر کے بھاگ گئے۔ تبوک میں پہنچے،
اور وہاں پر پورے لوگ بھاگ گئے تھے. اطراف اکناف میں جو علاقہ تھا نبی نے ان کے ساتھ یعنی اگریمنٹ کر لی, صلح کر لی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم ماہانہ اتنا کھجور یا رقم بھیج دیں گے اور ہم امن چاہتے ہیں, صلح چاہتے ہیں. ان سب سے اللہ کے رسول نے اگریمنٹ پاس کر کے واپس آ ہی رہے تھے. اب یہاں پر ایک چیز اور ہے, اس جنگ میں نکلنے سے پہلے قرآن میں یہاں پر ذکر ہے منافقین نے ایک مسجد بنائی. وہ مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا معلوم؟ مسلمانوں کے درمیان فساد پیدا کرنا, پھوٹ ڈالنا, معاشرے کو خراب کرنا تھا. جب اللہ کے رسول واپس آئے تو اللہ نے وہی نازل کی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی وہ مسجد توڑنے کے لائق ہے. نبی نے حضرت علی کو بھیجا, کہا جاؤ وہ مسجد توڑ دو. تو وہ مسجد بنانے کا مقصد منافق کا کیا تھا؟ مسلمانوں کے خلاف کام کر کے پلاننگ کرنا تھا, اس لیے وہ مسجد توڑ دی گئی. اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جب نبی واپس آئے تو بہت سے لوگ آئے, اللہ کے رسول ہم آنا چاہتے تھے لیکن ہمارے پاس یہ ریزن تھا. جھوٹ بول بول کر جانے لگے. بدو لوگ, دیہاتی لوگ بھی آئے, ہم بھی آنا چاہتے تھے, ہمیں کھیت میں کام تھے, گھر میں کام تھے, یہ تھے فلاں تھے. نبی سب کو چھوڑ دیا. 3 لوگ بھی آئے تھے, کعب بن مالک, مرارہ بن ربیعہ, ہلال بن امیہ. یہ 3 صحابہ آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہم جھوٹ بولنا نہیں چاہتے ہیں, ہم سچ بولنا چاہتے ہیں. اصل میں ہم لوگ نکلنا چاہتے تھے, ہمارے پاس تیز رفتار سواری تھی, اب آپ ابھی نکلے ہی ہم پہنچ جائیں گے. اسی خیال میں تھے یہاں تک کہ بہت سا دن نکل گیا, اب واپس بھی آ گئے. اللہ کے رسول ہمارے دل میں کچھ بھی نفاق نہیں ہے, ہم سستی سے ہم سے غفلت ہو گئی. اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. چند دن کے بعد حکم ہوا کہ ان سے کوئی بات نہ کرے. پھر بیوی بچوں کو بھی الگ ہونے کا حکم دیا گیا. اللہ اکبر. 50 دن تک مدینے میں یہ 3 صحابہ, قرآن کہتا ہے کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی, کوئی بات نہیں کرتا تھا, سلام بھی بولتے تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا. تینوں پر بڑی تکلیف دہ گزری, لیکن انہوں نے تینوں نے سچ بولا تھا. 50 دن کے بعد سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, 3 لوگوں کی توبہ اللہ قبول کر لیا. زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی کشادگی کے باوجود بھی. اے ایمان والو کونوا مع الصادقین, سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. جیسے 3 لوگ سچ بولے تھے, اللہ ان کی برات کا اظہار کیا. اے مومنو زندگی میں تم بھی سچائی کا ساتھ دو, سچ بولا کرو. یہ تینوں کا واقعہ ذکر کر کے اللہ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ زندگی میں وقتی طور پر سچ بولنے میں تکلیف ہوگی لیکن انجام بہت اچھا ہونے والا ہے, رزلٹ بہت اچھا ہونے والا ہے. یہ تینوں کی توبہ قبول کی گئی, اسی لیے یہ سورت کا نام بھی سورہ توبہ رکھا گیا ہے. تو توبہ اتنی بہترین انہوں نے توبہ کی تھی. تو ایک تو معلوم ہوتا ہے کہ سچ بولیں تو انجام اچھا ہوگا. دوسری بات اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے, بھلے سے کسی کی توبہ جلدی قبول ہوگی, کسی کی دیر سے ہوگی. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کن کی توبہ قبول ہوتی ہے, کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اور آخر میں اس سورت کے آخر میں اللہ نے نبی کی صفت بتائی, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اے لوگوں تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے, تم ہی میں سے آئے کہ تمہارے ایمان کے وہ بالکل حریص ہیں, تمہارے ایمان کی بالکل حریص ہیں, بڑے شفقت رکھنے والے, بڑے مہربان ہیں محمد. یقین مانے میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے رؤوف ہے نبی, رحیم ہے نبی, امت کے لیے بڑے رحیم تھے, بڑے شفقت رکھتے تھے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا راتوں کی نیندوں کو کتنی قربان کیا نبی نے امت کی خاطر. نبی فکر مند ہوتے تھے, اللہ میری امت کو جہنم سے بچا لے. اللہ تعالیٰ آیت نازل کی, اے محمد اتنی فکر کرتے امت کی, فلعلک باخع نفسک, ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے امت کی فکر میں. یہ ہمارے نبی کی صفت تھی. طائف کے میدان میں طائف والوں نے پتھر مار مار کر نبی کے جسم کو خون سے لہو لہان کر دیا تھا. پہاڑوں کے فرشتوں نے کہا ایک حکم دو, طائف والوں کو کچل کے رکھ دیں گے, اتنی تکلیف تمہیں پہنچائی. انہوں نے کہا نبی نے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو ہدایت دے, مجھے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں. تڑپ جاتے تھے نبی. اللہ اکبر. نبی نے کہا میری ہر امت کے نبی نے ایک دعا مانگی. نوح علیہ السلام نے, شعیب علیہ السلام نے, ہود علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے ایک دعا مانگی, وہ دعا 100% قبول ہوتی ہے. ان کو اللہ نے ایک آپشن دیا. نبی فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ ایک دعا دیا ہے. مجھے کہا اللہ نے
اے نبی ایک دعا کرو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، لیکن یہ دعا میں دنیا میں نہیں مانگا، میں اسے اٹھا کے رکھا ہوں قیامت کے دن کے لیے، یہ دعا میری امت کے لیے استعمال کروں گا جو بغیر شرک کے مرے، شرک کیے بغیر اس دنیا سے گئے، میں ان کے لیے سفارش کروں گا، دعا کروں گا اللہ ان کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ نبی فرماتے ہیں میری امت کے لیے اس دعا کو اٹھا کے رکھا ہوں۔ کیا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر اتنے فکر رکھنے والے، اتنے مہربان۔ قرآن کہتا ہے تمہارے ایمان کے بالکل حریص ہیں۔ نبی نے کہا اے لوگوں میں تمہیں کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں، تم تو اس میں گرے جا رہے ہو۔ میری مثال تو شخص کی طرح ہے جس نے کسی چراغ جلایا، اس میں کیڑے گرتے ہیں تو آدمی کیڑے کو ہٹاتا ہے، میری مثال بھی ویسی ہے۔ جہنم کا گڑھا ہے، تم گرتے جا رہے ہو، میں پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں، لیکن پھر بھی تم اس میں گرتے جا رہے ہو۔ بھائیوں یاد رکھو اللہ کے رسول کی پوری زندگی امت کے لیے وقف ہو گئی، امت کو سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، امت یہی فکر تھی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی کی احکامات، نبی کے پیغامات پر عمل کریں، اسے عام کریں، انہی کی تعلیم پر عمل کریں، اور موت تک بھی انہی کی تعلیم پر ہمیں ہونی چاہیے، تبھی چل قیامت میں سفارش نصیب ہوگی، ورنہ تو صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہاں پر وہ نبی کی صفت اللہ نے بیان کی۔ اس کے بعد انشاءاللہ آج کی تراویح میں پارہ نمبر 11 میں ہی سورہ یونس بھی ہے، پوری سورت انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی۔ یونس بہت بڑے نبی تھے، یونس علیہ السلام۔ نینوا ایک بستی ہے، نینوا کی بستی طرف بھیجے گئے، وہاں کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، آخر کار سمجھایا انہوں نے، نہیں سنے، اللہ کے حکم کے بغیر بستی سے نکل گئے، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی ڈاواڈول ہونے لگی۔ اس زمانے میں تصور کیا جاتا تھا کوئی نوکر، کوئی غلام آقا سے بغاوت کر کے بھاگ کر آ جائے تو کشتی ایسے ڈاواڈول ہوتی ہے۔ تو آخر کار اعلان کیا گیا کون ہے؟ یونس علیہ السلام سمجھ گئے میں ہی وہ نافرمان شخص ہوں، میں نے اللہ کے حکم کے بغیر بستی سے نکل کر آ گیا۔ تو سب لوگوں نے مل کر ان کو سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دی کہ تو یونس کو نگل جا، تو ایک بہت بڑی ویل مچھلی یا جو بھی بڑی قسم کی مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگلی۔ 40 دن تک اس پیٹ میں رہے، یہی دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 40 دن کے بعد اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ تو باہر پھینک دے۔ تو قرآن کہتا ہے جب وہ باہر مچھلی نے پھینک دی تو کمزور حالت میں تھے وہ۔ یا اللہ، سمندر کی تاریکی، مچھلی کی پیٹ کی تاریکی، رات کے اندھیرے، وہ مچھلی پوری دنیا کو سفر کرتی رہی یونس علیہ السلام کو لے کر۔ 40 دن تک یونس علیہ السلام پوری دنیا کا چکر لگاتے رہے مچھلی کے پیٹ میں۔ یہ ایک ہی دعا کی انہوں نے، لا الہ الا انت سبحانک۔ اللہ فرماتا ہے اگر یونس یہ دعا نہ پڑھتے قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر تم بھی غم کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر یہ دعا زیادہ پڑھو گے، جیسے یونس کی تکلیف ہم نے دور کی، تمہاری تکلیف کو دور کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ ادھر ہوا کیا، قوم والے کو بد دعا کر دے، اے اللہ یہ قوم کے لوگ ایمان نہیں لاتے تو دیکھ لے، یہ بول کر نکل گئے۔ اب یہاں پر ہوا کیا، قوم والے جب دیکھا کہ عذاب آ رہے ہیں، پورے لوگ بستی سے باہر نکل کے معافی مانگنے لگے، اللہ نے معاف کر دیا۔ قرآن کہتا ہے عذاب دیکھنے کے بعد ہم کسی قوم کو معاف نہیں کرتے، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کو ہم نے معاف کر دیا، ان کی نبی کی ایک چھوٹی سی چوک کی وجہ سے۔ اگر وہ نبی اللہ کی اجازت سے نکلتے تو قوم کو عذاب آتا تھا، ان کے نبی جو یونس علیہ السلام ایک ان سے چوک ہو گئی، اسی وجہ سے ان کی قوم کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ بعد میں پورے کے پورے لوگ یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ سورہ یونس اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، اے محمد یونس علیہ السلام کی قوم یونس علیہ السلام کو نہیں مانی، تکلیف ہوئی ایمان نہیں لانے کی وجہ سے، اے محمد تمہاری قوم کے لوگ بھی ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، یونس علیہ السلام کو یاد کرو، ان پر بھی تکلیف آئی، انہوں نے صبر کیا تھا، تمہیں بھی صبر کرنی چاہیے۔ یہ بول کر اللہ تعالیٰ یہاں پر تفصیل سے ذکر کرتا ہے، نبی کو تسلی دی جا رہی ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، ایسی سورہ شروع ہوتی ہے، الف لام را سے شروع ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا یہ کیا عجیب بات ہے کہ ہمارے میں سے ایک آدمی آیا ہے، یہ محمد ہمارے سامنے پلا بڑا جوان ہوا، ہمارا قبیلے کا ہمارے خاندان کا کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، یہ کیسے عجیب بات ہے، نبی تو باہر گاؤں کا ہونا چاہیے۔ ایسے بیکار کے سوالات انہوں نے کیے۔
اللہ نے سب کے جوابات دیے، یہی انہیں بتایا اے کفار مکہ اللہ تمہاری حفاظت کی، اللہ تمہیں تکلیف میں نجات دی، سمندر میں جب طوفان آیا اللہ تمہیں بچاتا ہے اور تمہیں رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بس دکھنے میں زیب و زینت ہے، ایک دن فنا ہونے والی ہے، ایسے زیادہ امید مت لگاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ دار السلام جنت کا ایک نام ہے، سلامتی کا گھر، امن کا گھر، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں اس گھر میں، اللہ بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور یہ اللہ تعالیٰ بار بار ہی سوال کرتا ہے کون ہے جو تمہیں رزق دینے والی ذات ہے، کون تمہیں کھلاتی ہے، کون آسمان سے بارش نازل کرتا ہے؟ اے لوگو تم سب کچھ یقین رکھتے ہو اللہ ہی بارش نازل کرتا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ جب اللہ خالق مالک ہے تم اللہ کی کیوں بندگی نہیں کرتے؟ اللہ کو چھوڑ کیوں غیروں کی پوجا کرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا قرآن کو ہم نے نازل کیا، وشفاء لما فی الصدور، سینوں کی بیماری کے لیے شفا ہے قرآن، دل کو تسلی دیتی ہے قرآن کی تلاوت۔ اللہ قرآن سنو کتنی تسلی ملتی ہے۔ دنیا میں لوگ آج سکون کے لیے مہینے مہینے میڈیسن لیتے ہیں، بڑے بڑے سائیکاٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی۔ اللہ کی قسم قرآن سننے میں جو سکون ہے، قرآن پڑھنے میں جو سکون ہے، دنیا کی لاکھوں کروڑوں جائیداد بھی لٹاؤ وہ سکون نہیں ملے گی آپ کو۔ قرآن لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ سخت دل والے حضرت عمر کو کس نے نرم کیا؟ قرآن کی تلاوت نے نرم کر دیا۔ سورہ طٰہٰ سن کر عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے۔ طفیل بن عمرو دوسی جو بہت بڑے سردار تھے قبیلے دوس کے، جب مکہ آئے تھے کافروں نے کہا کہ محمد کی بات مت مانو، قرآن مت سنو، جب جاؤ تو کان میں روئی رکھ لو۔ انہوں نے روئی ہٹا کر قرآن سنی، بہت متاثر ہوئے، اسلام قبول کیے۔ سبحان اللہ، کتنے ایسے واقعات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں۔ جب غیر مسلمین کے سامنے قرآن تلاوت کی جاتی ہے، وہ عربی نہیں جانتے لیکن قرآن سن کر رو دیتے ہیں، وہ آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ اللہ تعالیٰ کی تلاوت میں وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے جو دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ کتاب تلاوت دلوں کو نرم، دل کا اثر آنکھ پر پڑتا ہے اور وہ آٹومیٹک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے کہ وہ شفاء لما فی صدور، قرآن سنو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ صبح سے لے کر شام تک کمپنی میں، فیکٹری میں، کہیں بھی آپ ڈیوٹی کرو، لیکن رات میں آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، تراویح ہو یا قرآن کی تلاوت ہو، یہ جو وقت دیتے ہیں دن بھر کی تکان کو ختم کر دیتے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، سکون کی نیند ہوتی ہے بیڈ میں قرآن کی تلاوت سے۔ تو بہرحال یہ سب ہم اس سے قریب ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت بار بار سننا ہے، پڑھنا ہے، اسے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نوح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا مختصر، کہ قوم نوح کو بھی لوگوں نے انکار کیا، اللہ نے انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ فرعون کا ذکر ہے، فرعون ڈوبنے لگا، اس وقت ڈوب رہا تھا، کہنے لگا میں اب ایمان لاتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ نے کہا فرعون کتنا ہم نے چانس دے تجھے، کتنا موقع دی ہم نے تمہیں، لیکن تو سننے والا نہ تھا، سکرات پڑی ہے تو ایمان لائے گا، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ یاد رکھ فرعون تو ڈوب رہا ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ مِنْ خَلْفِكَ آیَةً، آج تیرے جسم کی ہم حفاظت کریں گے، اور یاد رکھ قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت بنائیں گے۔ یہ جسم ڈوب گیا فرعون کا، کئی سالوں تک، برسوں تک پانی میں پڑا رہا، لیکن جسم نہیں سڑا۔ بعد میں لوگوں نے قرآن کو دیکھ کر تو اس سمندر میں باقاعدہ غوطہ لگا کے اندر جا کے کتنے لاشیں ملی، جو لشکر ڈوبی تھی، فرعون کی لاش بھی ملی تھی، اور اس کے بعد اسے باقاعدہ اس کو پروٹیکٹ کر کے اس کی باڈی کو میوزیم میں آج بھی موجود ہے، ایجپٹ کے میوزیم میں۔ جو لوگ ایجپٹ جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں، پیرامڈ بھی ان کے بڑے بڑے مندریں بھی ہیں، کیا کیا ان کی طاقتیں تھی، لیکن لاش، لمبی لمبی لاشیں۔ یہ فرعون جو خاندان کا نام ہے، فرعون خاندان کا نام ہے، فرعون اول، فرعون دوم، ایسے چلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس زمانے جو بادشاہ تھا وہ فرعون، اس کا نام رامسیس تھا، رامسیس۔ تو وہ
اس کا ذکر قرآن میں ہے، رامسیس کا۔ تو میوزیم میں بہت سے جسم موجود ہیں، اور یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی حفاظت کیا، فرعون کی پاسپورٹ بھی آج محفوظ ہے۔ کیسے؟ فرعون کو تحقیق کرنے کے لیے غالباً جرمنی یا اسپین کو بڑے بڑے ماہروں کو بلایا گیا، آخرکار فرعون کے جسم کو فلائٹ میں بھیجنا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب تک اس کا پاسپورٹ نہ ہو ہم الاؤ نہیں کریں گے۔ تو فرعون کو فوٹو لیا گیا، اس کے پاسپورٹ بنائے گئے۔ آج بھی آپ گوگل میں ٹائپ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا فرعون کا پاسپورٹ۔ تو فرعون کا پاسپورٹ بنایا گیا، اس کے جسم کو باقاعدہ باڈی کو پیک کر کے فلائٹ میں چڑھا کے جرمن یا یورپ کنٹری میں بھیجا گیا۔ کئی مہینوں تک تحقیق ہوئی، اس کے بعد کتنا سال اس پر گزرا ہے، کتنے سال تک پانی میں تھا، اس وقت تحقیق ہوئی لیب میں، بعد میں اس کے جسم کو واپس مصر بھیجا گیا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے ہم تیرے جسم کی حفاظت کریں گے، بلکہ جسم بھی محفوظ ہے، عبرت کی نشان ہے، پاسپورٹ بھی محفوظ ہے، اس کی ویزا بھی محفوظ ہے، قیامت تک یہ چیز رہے گی، عبرت کے لیے رکھ دیا۔ اتنا بڑا کافر متکبر خود کو رب کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اے قریش کے لوگوں، آخر میں آ کر یہ کہنے لگو کہ ہم ایمان لائے، یہ ایکسپٹ نہیں ہے، جلدی ایمان لا لو۔ فرعون بھی آخر میں کہا تھا میں ایمان لاتا ہوں، سکرات کے حالم میں اس کی بات نہیں قبول کی گئی۔ نبی نے بھی بتایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کر جب تک کہ حلق میں غرغرہ نہ آ جائے۔ آپ دیکھے ہوں گے جو لوگ سکرات کے عالم میں ہوتے ہیں، خرخراہٹ حلق میں شروع ہو جاتی ہے۔ حکیم بھی دیکھ کر بتا دیتے ہیں چند دن کے مہینہ، چند منٹ کے مہمانی، چند گھنٹے کے مہمانی۔ یہ سکرات کسی کو ایک دن بھی رہتی ہے، کسی کو ایک ہفتے بھی رہتی ہے، اللہ حفاظت کرے۔ یہ سکرات تو بڑی کٹھن سب کو گزرنا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، قرآن نے کہا یہ موت کی سختی تمہارے پاس ہر ایک کے پاس آئے گی، بچ نہیں سکتے اس سے۔ نبی نے فرمایا جب حلق میں خرخراہٹ شروع ہو جائے، بندہ اس وقت توبہ کرنا چاہے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قرآن بھی کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگوں خوب خرچ کرو اللہ کے راستے میں، دو قبل اس کے کہ موت حلق میں آ کر ٹک جائے، جان حلق میں آ کر ٹک جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اس وقت کہنے لگے اللہ اور تھوڑی مہلت دیتا تو اچھا تھا، میں توبہ کر لیتا، کچھ صدقہ کر دیتا۔ اللہ جواب دیتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی کو سکرات شروع ہونے کے بعد ذرا بھی مہلت نہیں دیتا۔ آدمی تڑپے گا، ترسے گا، اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، صدقہ کر لیتا ہوں، بیوی بچوں کو وصیت کر دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، ملک الموت کو دیکھ کر افسوس کرے گا۔ افسوس کر کے کیا فائدہ؟ بہت سے موقع ملے تھے، غفلت میں گزار دیے۔ اب تو اسی لیے اللہ ہمیں بھی بتاتا ہے کہ توبہ جب تک سکرات شروع نہ ہو اس وقت تک ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ اچانک اگر پکڑ لیں گے فرشتے، معلوم نہیں ہوگا کب آئیں گے، بستر میں بھی موت آئے گی۔ رات کتنے لوگ بات چیت کر کے خوشی خوشی سوتے ہیں، صبح اٹھنے کی توفیق نہیں، نیند میں سکرات شروع ہو جاتی ہے، انہیں علم بھی نہیں ہوتا، اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ تو موت بالکل قریب ہے، موت بالکل قریب ہے، تیار رہو، تیار رہو۔ میں یہ لکھ کر کہہ سکتا ہوں کتنے لوگ گزشتہ رمضان موجود تھے لیکن وہ لوگ قبر میں مدفون ہیں، انہیں رمضان نصیب نہیں ہے۔ ہماری بھی گارنٹی نہیں، میری بھی گارنٹی نہیں، آپ کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ ماہ مبارک آپ گزار رہے ہیں، اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں، میری بھی گارنٹی نہیں، آپ کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ جو لوگ تمنا کیے سب خبر میں چلے گئے، پھر حشر کے میدان میں اٹھیں گے وہ۔ اسی لیے ہمیں غفلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 روزے گزر گئے، ایک اشرا ختم ہو گیا، ابھی 20 دن یا 19 دن باقی ہے۔ معافی مانگ لو اللہ سے، توبہ کرو، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ رو اللہ سے، گڑ گڑاؤ، غفلت نہ برتو، نفل نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، خوب صدقہ کرو۔ یہ موقع دوبارہ آنے والا موقع نہیں ہے، آخری رمضان سمجھ کو گزارو، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی حادثے میں جاتا ہے، شکار ہو کے موت کا شکار ہو جاتا ہے، گھر سے صحیح سلامت نکلتا ہے، واپس اس کی باڈی آتی ہے، اس کی میت آتی ہے۔ کوئی خوشی خوشی گھر سے نکلتے ہیں پرچیز کے لیے، واپس ان کی ایمبولینس میں میت آتی ہے۔ یہی زندگی حقیقت میرے بھائیوں، موت کتنی ہے
دیر میں آئے گی کوئی گارنٹی نہیں، تیار رہو تیار رہو، اللہ سے معافی مانگو۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک ہدایت دے، نیک توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے اگر غلطی ہو جائے انجانے میں یا جانتے ہوئے بھی، اللہ ہم سب کی مغفرت کرے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے صدقات کو، روزوں کو، نیکیوں کو، زکوٰۃ کو، قیام کو، تلاوت کو، دعا کو، سارے عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ہم پر رحم کا معاملہ کرے۔ یہ مختصر سے باتیں تھی آج کی تراویح کی، دعا ہے اللہ ہم سے ہمارے عمل قبول فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت